الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. رواه الترمذی. محترم مکرم جماعت کے بزرگان، شیر دل نوجوان، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا. ہماری پیدائش سے لے کر کے ہمارے مرنے تک اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، جسے اخروی زندگی کہا جاتا ہے، وہاں تک کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک ساری چیزیں پہنچا دی. لیکن آخر ہم انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور ایسی غفلت کہ انسان اس دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو ہم بلا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کی ذات بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہی کی وہ ذات ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالی آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا، اچھے اعمال کرنے والے کون ہے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا. تو پیدا فرمانے کا ایک مقصد کیا سمجھ میں آیا؟ تاکہ اللہ رب العالمین دیکھے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اور ایک مقصد جہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے کہا میں نے جن اور انس کو اس دنیا میں پیدا فرمایا خالص میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اس دنیا میں پیدا کیا، اللہ نے کہا میری خالص عبادت کرے. عمل صالح، اللہ کی عبادت، دو باتیں واضح ہوئی. یہ دنیاوی زندگی جسے دار الامتحان بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس دنیا کے اندر ہمارا امتحان ہے. ہمارے امتحان کے بعد دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایگزام ہوتا ہے، ایگزام کا نتیجہ آتا ہے، رزلٹ آتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھے کہ اس دنیا کے اندر تمہارے کارنامے کیسے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہو، تم کس طرح اس دنیا کے اندر رہتے ہو، میری فرما برداری کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، میری نافرمانی کر کے تو زندگی نہیں بسر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے انسان کی پیدائش، اس کے بعد دنیاوی زندگی. اس دنیاوی زندگی کا بڑا لمبا مرحلہ ہے، 50 سال 60 سال، یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر لکھی ہے اتنی عمر ہم جئیں گے، اور اتنی عمر ہمیں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنی ہے اور اعمال صالحہ کرتے کرتے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے. اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے کہا قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس آیت کو اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اللہ نے کہا کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے بہت سے انسانوں کو پیدا فرمایا، بہت سارے انسان بنائے. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جب آپ کو موت آنی ہے، جب آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو وہ ہمیشہ کیسے رہ سکتے تھے؟ پھر اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنی ہے. اس دنیا کے اندر انسانیت کے نام سے جینے والے چاہے کوئی بھی انسان ہو، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بوڑھا ہو، ہر کسی انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ رسول ہو چاہے کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آسمان پہ اٹھایا گیا، لیکن قیامت سے پہلے انہیں بھی اس دنیا میں بھیجا جائے گا اور ان پر بھی موت آئے گی، یعنی اس دنیا میں سب کو موت آنی ہے. پھر اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس دنیا میں ساری چیز ختم ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، باقی سب ختم ہو جائے گا. موت، اب موت کے بعد والی زندگی بہت بھیانک زندگی ہے. موت سے پہلے کی زندگی جسے ہم بہت ہی سکون والی سمجھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بس دنیا کی زندگی ہے، مر گئے خلاص، بات ختم. بات ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ دنیاوی زندگی کا تعلق اخروی زندگی سے 100% ہے. کیسے معلوم ہوا کہ دنیاوی زندگی کا معاملہ اخروی زندگی سے مل جل ہے؟ آج کہتے ہیں جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار چند دن تو جینا ہے، جی لیں گے پھر مر جائیں، ختم ہو جائیں گے پھر خلاص. ایسی بات نہیں ہے. اس دنیا کے اندر انسان جو پریشانی آتی ہے یہ ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں ہے بلکہ مختصر ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بہت بھیانک زندگی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ بہت ہی خطرناک زندگی ہے، لیکن جو اچھے اعمال کر کے اس دنیا سے جائے گا اس کے لیے بہت بہتر زندگی ہے. اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو شخص بھی چاہے مرد یا عورت ہو اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ اچھے اعمال کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، وهو مؤمن، اس حال میں وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہم اسے دنیاوی زندگی کے اندر ایک بہتر زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے بہت بہتر بدلہ ہوگا. اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم انہیں مرنے کے بعد اس کے کیے ہوئے اعمال کا، جو اس نے اچھے نیک اعمال کیے تھے اس کا ہم بہت بہتر بدلہ دیں گے. تو اللہ دنیا بھی دے گا اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اس کو اچھا اعمال کے نتیجے میں اچھا بدلہ ملے گا. مرنے کے بعد انسان کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے، سب سے پہلی منزل جو ہوتی ہے وہ قبر کی منزل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منازل الآخرہ، یقیناً بے شک قبر اول منازل الآخرہ، آخرت کے منازل میں، آخرت کے مراحل میں سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، کہ یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلی منزل اگر جس کے لیے آسان کر دی گئی
اس کے لیے بعد کی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی. فَإِن لَّمْ يَنْجُو مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدُ أَشَدُّ مِنْهُ، کہ جس کے لیے یہ پہلا مرحلہ مشکل ہو گیا، اس میں نجات نہیں پائی، جو پہلے مرحلے کے اندر پھنس گیا، اس کے بعد کے سارے مرحلے مشکل در مشکل ہوتے جائیں گے. تو پہلا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، جہاں پر انسان سے 3 سوال ہونا ہے، اور یہ سوال واضح ہیں، ایک دم دنیا کے سامنے کھلے ہیں. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہی جواب دے پائیں گے جس نے اپنے رب کو حقیقی معنوں میں رب مانا ہوگا، اس کی پیروی کی ہوگی، اس کی بات کو مانا ہوگا، اس کی بات کو مان کر کے اس دنیا کے اندر ہمیشہ زندگی گزاری ہوگی. صحیح معنوں میں اس نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا اور صحیح معنوں میں نماز قائم کر کے زندگی گزاری ہوگی. جتنے احکام اس نے نازل فرمائے، ان سارے کے سارے احکام کو صحیح معنوں میں ہم نے اگر ادا کیے ہوں گے تب جا کر کے ہمارا معاملہ ٹھیک ہوگا، ورنہ اس سوال میں ہم پھنس جائیں گے. کیونکہ ہمارا رب اللہ کہہ دینا یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن کہے گا کون؟ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جو حقیقی معنوں میں اپنے رب کا فرمانبردار ہوگا. دوسرا سوال ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور دین کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونے والا انشاءاللہ ضرور جواب دے گا کہ اسلام. اور تیسرا سوال من نبی، مختلف الفاظ کے ساتھ کہ تیرے نبی کون تھا. ما ھذا الرجل، کہ سعدی عرب تم کیا کہتے ہو؟ مختلف الفاظ ساتھ یہ سوال حدیثوں میں آیا ہے کہ تمہارے نبی کون تھے؟ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کی ہوگی، اس کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہم نے زندگی گزاری ہوگی، تب ہم جواب صحیح طور پر انشاءاللہ دے لے جائیں گے. یہ تو پہلی منزل کے 3 بڑے اہم سوال. اس کے بعد اگلا مرحلہ جسے قیامت کہا جاتا ہے، آخرت کہا جاتا ہے، مالک یوم الدین سے تعبیر کیا گیا. قیامت کے دن کا مالک، یعنی جس دن کا مالک اللہ رب العالمین ہوگا، بندوں سے سوال ہوگا. حدیثوں میں آتا ہے کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بندہ ہوگا، پروردگار ہوگا، آمنے سامنے سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہوگا. اللہ رب العالمین بندوں سے سوال کرے گا. آپ دیکھیے یہ سوالات جو ہے اس کا مکمل تعلق دیکھا جائے، دیکھیے دنیاوی زندگی سے کتنا ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 5. بنی آدم کے یا اللہ رب العالمین کے بندے کے دونوں قدم وہیں کے وہیں رک جائیں گے، جہاں پر ہوگا وہیں ٹھہر جائیں گے. زال ظلم آنے ہوتا ہے وہاں سے کچھ تھوڑا بڑھ جانا، لا تزول نہیں بڑھ پائیں گے، آگے بڑھ ہی نہیں پائیں گے، وہیں جم جائیں گے. حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 سوال نہ پوچھ لے جائے. بعض حدیث میں 4 کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ 5 سوال نہ کر لیے جائے. وہ 5 سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ. پہلا سوال ہوگا کہ بندے بتلا تجھے زندگی ملی تھی، تو نے زندگی کو کہاں کھپایا؟ تجھے اللہ رب العالمین نے بڑی لمبی زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں لگایا؟ دیکھیے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی خطبہ کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے خوف کھا جاؤ. تقوی کا معنی پرہیزگاری، تقوی کا معنی اللہ کے شریعت اسلامیہ کے سارے حکام کو ماننا، اور جن چیز سے روکا اس سے رک جانے کا نام تقوی. اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کا نام تقوی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم دیکھ لو کہ کل قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا تم نے وہاں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسب، کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے.
یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کر لے اس سے پہلے تم خود اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو کہ ہم نے کون سا کام اس دنیا کے اندر کس طرح سے کیا ہے. کیونکہ عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ تو نے اتنے سال زندگی کھپائی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال زندگی کھپائی، تو نے 50 سال 60 سال زندگی میں کیا 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 بندے بتلا. ایک ایک پل کا ہمیں حساب دینا ہوگا. عن عمری فیما افناہ، دنیا سے پورا تعلق آخرت کا کہ انسان جتنے سال جیے گا اتنے سال کا حساب وہاں دینا ہوگا. تو ہمیں زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو میسر ہے، جو ملا ہوا ہے، ہمیں اس طرح گزارنا ہے. ہمیں بعد میں پوچھا جائے گا تو وہاں سوال کا جواب میرے آسان ہو سکے، ہمیں اسی طرح گزارنا ہے. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور بعض روایت میں وعن جسمہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوان بتلا تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا، تجھے جوانی ملی تھی، تو نے اپنی جوانی کو کس چیز میں کھپایا، تو نے اپنی جوانی کو کس چیز میں گزارا. صرف ایسے لغویات میں نہیں گزارا، صرف عیاشی میں تو نہیں گزارا، تو نے جوانی کے اہم عمل، اہم لمحات کو تو نے کسی کے ساتھ اس بازی میں تو نہیں گزار دیا، تو نے سنیما دیکھنے میں تو نہیں گزار دیا. بتلا، جواب دینا ہوگا میرے نوجوان دوستو. یہ جواب بہت مشکل ہو جائے گا. کیا جواب دو گے؟ آج ہم سوچتے ہیں ابھی جوان ہے، ابھی زندگی بسر کرنا ہے، ابھی 30 سال جینا ہے، 40 سال جینا ہے، 50 سال کی عمر ہو جائے گی، نمازیں پڑھتے رہیں گے، عبادت کر لیں گے، ساری توبہ تلہ کر لیں گے. اللہ تو یہاں جوانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. جوان بتلا، تجھے جوانی ملی تھی، تو نے اپنی جوانی کے اندر کیا 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 بتلا. اللہ جوانی کا خاص سوال کرے گا. اور بعض عن جسم ہی، جسم کے بارے میں پوچھے گا کہ اللہ نے اچھا خاصا جسم دیا تھا، توانائی دی تھی، تو نے اللہ کے راستے میں اسے کتنا لگایا. نماز پڑھنے کی طاقت تھی تو کتنا نماز کے لیے جاتا تھا. فجر میں نماز کے لیے اٹھتا تھا یا نہیں اٹھتا تھا. تیرے پاس طاقت تھی، جسم تھا، پورا صحیح سالم تھا، تو جب فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا بتلا. اللہ تعالیٰ سوال کر لے گا، جواب ہم کیسے دیں گے. تیسرا سوال جو ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس مال کو تو نے کہاں سے کمایا. آج کوئی نہیں پوچھ سکتا. اگر کوئی پوچھ لے تو سامنے والا کہے گا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. اس روز قیامت کوئی جواب دینے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے سامنے جو ہمارے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک پل کو جانتا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اس روز قیامت منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیا جائے گا، منہ بند ہو جائے گا. اس کے ہاتھ بولیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے دونوں قدم گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کیا کیا. ہمارے ایک ایک کرتوت کے بارے میں ہماری زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر چیز بتلائے گی. تو روز قیامت یہ سوال پوچھا جائے گا، وہاں کوئی بہانہ نہیں ہوگا، آپ کو بتانا ہی ہوگا کہ پیسہ کہاں سے کمایا. آج تو ہم سوچتے ہیں جہاں سے مل جائے ہڑپ لو، حلال نہ طریقہ نہ حرام طریقہ، کوئی تمیز کے بغیر ہم پیسہ کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لاؤ وہاں سے پیسہ مل رہا ہے، سودی کاروبار میں مل رہا ہے، چلو لے لیتے ہیں، چلو اتنے % میں مل رہا ہے لے لیتے ہیں، کیا حرج ہے. حرج اس روز قیامت بن جائے گی. وہاں جواب دینا ہو جائے گا کہ مال کہاں سے آیا تھا. جواب دینا ہے میرے اسلامی بھائیوں تو سوچ سمجھ کر کے ایک ایک روپے کی آمدنی حلال طریقے سے، حلال طور پر کیا کیجئے تاکہ ہمارا جواب آسان ہو جائے. اگر ہم نے حلال طریقے سے نہیں کیا تو روز قیامت جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. فیما انفقہ، اگلا سوال مال کہاں خرچ کیا. مال تو کمایا تھا، بہت سارا مال کما کے رکھا تھا، کما کے رکھنے کے بعد اس مال کو خرچ کیا کہاں کیا. ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ
خرچ ہم کہاں کرتے ہیں کوئی حساب نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ساری جائیداد پڑی ہوئی ہیں, ہم ادھر خرچ کر دیا, ادھر پھینک دیا, ادھر لگا دیا, کہیں سٹا کھیلنے میں لگا دیا, کہیں جوا کھیلنے میں لگا دیا, کہیں ہم نے منشیات یعنی نشہ والی چیزوں کو کھانے پینے میں لگا دیا, دھواں اڑانے میں لگا دیا, حقہ گیری کرنے میں لگا دیا, طوائف خانوں میں لگا دیا, سنیما ہالوں میں لگا دیا, حرام کے کاموں میں ہم نے پیسہ لگا دیا. جواب کیسے دیں گے؟ وہاں کیا جواب ہوگا؟ یہ کہو گے کہ ہم نے شراب کھانے میں لگایا تھا. 1-1 روپے کا جواب دینا ہے تو مال خرچ کرنے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے کہ ہم نے مال کو کہاں خرچ کیا ہے. جن حدیث میں 4 کا لفظ ہے اس میں مال کو کمانا اور خرچ کرنا دونوں کو ایک گنا گیا ہے, تو وہاں 4 کے لفظ یعنی 4 سوال ہوئے. اور 5واں سوال وعن علمہ فیما عمل, علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم آپ نے جو حاصل کیا, جو علم سیکھا تھا, اس پر کتنا عمل کیا. علم جو آپ نے سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو صرف مولوی صاحب لوگ پوچھے جائیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, بلکہ آپ نے اگر جمعہ خطبہ کے اندر 4 بات سیکھی ہے تو 4 بات کے جانکار آپ ہو گئے. ان 4 باتوں پر آپ نے کتنا عمل کیا. آپ نے دروس کے اندر 2 باتیں سیکھی ہیں, ان 2 باتوں پر کتنا عمل کیا. آپ نے ایک حدیث سنی, اس حدیث پر آپ نے کتنا عمل کیا. یہ پوچھا جائے گا. صرف لمبی لمبی تقریر سننے اور کرنے سے نہیں کام ہوگا, بلکہ اس پر عمل کرنا ہوگا. اور عمل کیسا؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, صحابہ کرام نے کیا, اسلاف نے کیا, ویسے عمل کر کے ہمیں دکھلانا ہوگا. بڑی بڑی زبانوں سے ہانکنے سے کام نہیں ہوگا, بلکہ عمل کرنا ہوگا. عمل کرنا ہوگا. علم کو پھیلانے میں کے بھی جو 5 مراحل بیان کیے گئے ہیں ان میں بھی عمل ضروری ہے. پہلا مرحلہ جو بیان کیا گیا, امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے. کتاب کا نام روضۃ العقلاء ونزہۃ الفضلاء, کہ پہلی چیز سکون کے ساتھ بیٹھ جائے جیسے بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد غور سے سنیں, جو بات کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنا کرے. تیسرا مرحلہ آتا ہے, اس کے بعد سے یاد کیا جائے کہ کیا کیا بات کہی گئی تھی, صحیح معنی میں یاد کرے, صحیح طور پر یاد کرے کہ کیا کیا کہا گیا ہے. چوتھا مرحلہ, جو باتیں آپ نے یاد کی ہے ان پر پہلے خود عمل کر لے. 5واں مرحلہ آتا ہے کہ اس پر عمل کرنے میں اس کو پھیلائے, دوسرے کو دعوت دے. آج دعوت کارگر ثابت کیوں نہیں ہو رہی ہے, اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ ہم 2-3 مرحلے چھوڑ کر کے ہم کچھ جان لیتے ہیں اور سوچتے فوراً پھیلا دو, عمل نہیں کرتے ہیں. عمل پیرا ہونا ضروری ہے. ہر معاملے کے اندر آپ خود پہلے عمل کیجئے, پھر آپ دوسروں کو ضرور بتلائیے. اور آپ کے عمل کو دیکھ کر کے انشاءاللہ جو آدمی جسے آپ پہنچا رہے ہیں وہ خود آپ کے عمل کو دیکھ کر متاثر ہوگا اور ضرور آپ کی بات کو مان کر کے وہ اس سے متاثر ہو کر بالکل قبول کرے گا. تو یہ 5 سوال جو قیامت کے روز ہونا ہے اور فکس ہے, طے ہے. آج ایگزام کی تیاری کا اعلان نکل جائے, ہم کیسے تیاری میں جٹ جاتے ہیں. نہ رات کا سونا, نہ دن میں ہمیں چین, کھانا پینا سائٹ پر, اور کتابوں لے کر کے, بکس لے کر کے جتنے نوٹس مل سکتی ہے وہ سارے نوٹ ہم جگاڑ کرنے لگ جاتے ہیں. وہاں سے مل جائے, یہاں سے مل جائے, یہاں سے کوئی واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمیں کوئی کلپ مل جائے, یہ مل جائے, وہ مل جائے. ہم پوری تیاری میں لگ جاتے ہیں. آخرت کے جواب کے لیے ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اور ایگزام کے دنوں میں آج کل بڑے غور کے ساتھ ہم واٹس ایپ پہ جان لگائے رہتے ہیں. ایگزام ہال میں جانے کے آدھا گھنٹے پہلے آج کل جو ایک ٹرک چلی ہوئی ہے, کچھ سوالات آؤٹ ہو جاتے ہیں. 1-2 سوال, 3 سوال یا آبجیکٹو سوال عموماً آؤٹ ہو جاتے ہیں, سرکار کی جانب سے ہی آؤٹ کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کتنی توجہ دیتے ہیں. وہ آدھا گھنٹہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ ابھی واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ جائے گا, ابھی آ جائے گا, ابھی آ جائے گا. ہم پوری توجہ کیوں لگائے رہتے ہیں کہ ابھی آؤٹ ہو جائے, ہم دیکھ لیں. میرے اسلام بھائی قربان جاؤ اسلام پر. آپ یہ دنیاوی ایگزام کے لیے آدھا گھنٹہ آپ مکمل توجہ واٹس ایپ پہ گڑائے رہتے ہیں,
کہ ابھی کوئی سوال آ جائے، ابھی کوئی پوائنٹس مل جائے، 10 12 15 نمبر کا سوال کا جواب مل جائے اور آخرت کے سارے سوال آؤٹ ہیں، اس کی تیاری کیسے ہم کر رہے ہیں؟ آخرت کے سارے سوال آؤٹ ہے، تم سے یہ پوچھا جانا ہے، لیکن ہم کہاں تیاری کر رہے ہیں؟ تیاری میں لگ جائیے، ساری باتیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے، ہم جب تیاری مکمل کر لیں گے تب ہم فائدے میں رہیں گے، اگر تیاری نہیں کی تو روز قیامت ہمارے لیے بہت ہی بھاری پڑ جائے گا، بہت دشوار ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ روز قیامت کا مختصر سا منظر آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیوں؟ ہم سوچتے ہیں سوال تو ہونا ہے، جواب دینے میں کیا جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس منظر کو۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں دیکھیے کہ الفاظ میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ نے کہا قیامت کا زلزلہ بہت ہی بھیانک ہے، بہت سخت ہے۔ شیء بہت خطرناک چیز۔ فتح القدیر میں امام شوکانی رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ایسا زلزلہ ہوگا جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، ہمارے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ کاٹمانڈو کا زلزلہ، اور سننے میں کل رات میں دہلی کے اندر تھوڑے جھٹکے آئے، یہ زلزلہ جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زلزلہ اس طرح ہوتا ہے، زمین ہلتی ہے، کچھ گھر گر جاتے ہیں، کچھ زمین میں سے دھواں نکلتا ہے۔ کچھ کے علاقے میں 2002 کا زلزلہ، دھواں پہاڑوں سے، اللہ نے پہاڑ کو زمین میں گاڑا تاکہ زمین ہل نہ سکے، لیکن اسی پہاڑ نے دھواں چھوڑ دیا۔ یہ دماغ میں آنے والے زلزلے ہیں۔ اللہ کہتا ہے شیء عظیم، ایک ایسا زلزلہ ہوگا جو ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اس روز قیامت ایسا بھیانک دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلائے بچے کو بھول جائے گی، جس ماں کے پیٹ میں حمل ہوگا وہ حمل گر جائے گا، اور اس روز قیامت پورے انسان ایسے نظر آئیں گے جیسے شراب پی کر کے بیوڑے سڑکوں پہ گھومتے ہیں، ویسے پورے انسان نظر آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے وہ شراب نہیں پیے ہوں گے، وہ شراب کے نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس سخت عذاب کی بنا پر ان کی یہ حالت بنی ہوئی ہے کہ نشیڑی نظر آ رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر صحیح معنوں میں عمل صالح کی توفیق فرمائے اور ہماری اخروی زندگی بہتر سے بہتر بنائے، آمین۔ برادر اسلام، حاضرین جمعہ، آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے، لمبی حدیث مختصر پیش کروں، بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری کا ایک پہلو لایا گیا، آپ کھا رہے تھے، آپ کھاتے کھاتے فرمانے لگے کہ میں قیامت دن تمام نبیوں کا سردار ہوں گا اور مقام محمود پر میں فائز کیا جاؤں گا۔ اس حدیث کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں۔ پوری دنیا پریشان ہوگی، پوری انسانیت بلک رہی ہوگی، سب لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کیا کیا جائے، کسی کو سفارشی بنایا جائے۔ مشورے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس لوگ پہنچیں گے اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد کہیں گے، اے آدم تو تمام انسانیت کا باپ ہے، تمام انسانوں کا باپ ہے، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی، میں آج شرمندہ ہوں، میں سفارش نہیں کر سکتا، میرا رب بہت زیادہ جلال میں ہے، میں اپنے رب کے پاس سفارش نہیں کر سکتا، مجھے نفسی نفسی، میں اپنی غلطی کو لے کر پریشان ہوں۔ کہا چلے جاؤ، حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی، میں سفارش نہیں کر سکتا،
مجھے رب نے دعوت کے لیے کہا تھا، میں نے اپنے قوم کے لیے اللہ سے دعا کر دی، میں شرمندہ ہوں، رب کے جلال کے سامنے میری ہمت نہیں میں کچھ سفارش کروں۔ کہا چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چلے جاؤ۔ یہ حضرت ابراہیم جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل قرآن مجید نے کہا، اللہ کا دوست کہا جب وہاں جائیں گے ان کے بعد جا کر سفارش کریں گے، کہیں گے نفسی نفسی میں سفارش نہیں کر سکتا، میں آج اپنی غلطی کو لے خود پریشان ہوں، میرا رب جلال میں ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ چلے جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی وہ غلطی جو قبطی کو مارا تھا یاد کر کے پریشان ہوں گے، کہیں گے نہیں میں سفارش نہیں کر سکتا۔ کہاں چلے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیں، کہا میں سفارش نہیں کر سکتا، نہیں میرے میں ہمت نہیں ہے۔ کہاں چلے جاؤ آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ جب اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو اللہ کے رسول ہم سفارش ڈائریکٹ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے عرش کے پاس جا کر کے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تؤت اشفع تشفع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو جو مانگنا ہے مانگ لیجیے، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ بڑے بڑے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، جنہیں سب سے بڑے پیغمبر شمار کیا جاتا ہے، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اللہ کے رسول آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے بڑے پیغمبر ہیں۔ ان کی حالت دیکھیے، وہ اپنی حالت بتا رہے ہیں، ہم خود پریشان ہیں، ہم خود نفسی نفسی میں ہیں، ہم خود اپنے ایک ایک غلطی کو لے پریشان ہوں گے۔ تو ہم غور کریں، ہم 50 سال زندگی کے اندر ہم نے کتنی غلطی کی ہے، منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ ہمارا شمار کیا جائے کتنے گناہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ جب نبیوں کا یہ حال ہے تو ہم عام انسانوں کو کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے اعمال صالحہ یہ انتہائی ضروری ہے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترمذی شریف کی روایت، تمام بنی آدم گنہگار ہے اور سب سے بہتر وہ انسان ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں توبہ کو اپنا لازمہ بنانا چاہیے، ہر حال میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، تھوڑی تھوڑی غلطی ہو جائے ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، پھر دوبارہ اس غلطی پر جانے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر جیسے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ویسے گزارنے کا عطا فرمائے۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ عمل صالح کا عطا فرما، یا اللہ مرنے کے بعد ہمارا حشر یا اللہ بہتر ہو، یا اللہ آخرت کے تمام تر پریشانی سے اللہ ہمیں نجات دے دے، یا اللہ آخرت زندگی ہمارے لیے بہتر سے بہتر ہو۔ یا اللہ اس دنیا کے اندر ہم سے چھوٹی چھوٹی گناہ خطائیں ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرما، بڑے سے بڑے گناہوں کے اللہ معاف فرما، اور آخرت میں یا اللہ تو ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش کر کے یا اللہ جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقیم الصلاۃ۔